ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ صدام حسین نے اپنے خون سے قرآن پاک لکھوایا تھا؟ 24 لیٹر خون دینے کے بعد صدام حسین کیسے زندہ رہے؟ انہوں نے اتنا خون آخر کس مقصد کے لیے دیا؟ کیا قرآن پاک کو خون سے لکھنا جائز ہے؟ اور خون سے لکھا ہوا وہ قرآن اس وقت کہاں ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات پر بحث کریں گے، اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک بلا تاخیر پہنچتی رہا کرے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، 1990 کی دہائی کے آخر میں صدام حسین نے ایک عجیب و غریب درخواست کے ساتھ ایک خطاط سے رابطہ کیا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ قرآن کی ایک ایسی کاپی تیار کروائیں جس میں سیاہی کی جگہ ان کا خون استعمال کیا جائے۔ اس کہانی کے مطابق 2 سال کے عرصے تک ہر ہفتے صدام حسین پورے شوق اور جذبے کے ساتھ ایک مخصوص نرس کے پاس جاتے، جس کا کام محض یہ تھا کہ وہ صدام حسین کے بازو سے خون نکال کر اسے جمع کرتی جاتی، اور جب قرآن لکھنے کا آغاز ہو تو وہ نرس اس خون کو ماہرین کے حوالے کرتے۔ اسی دوران صدام حسین اپنا طبی معائنہ بھی کرواتے رہے تاکہ انہیں صحت کا کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو۔ صدام حسین کے قریبی لوگوں کے مطابق اس دوران صدام حسین اپنی خوراک پر بہت زیادہ توجہ دیا کرتے تھے۔ وہ کچھ ایسا کھاتے تھے جس سے ان کے خون میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور ان کی اس خوراک کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا۔ مگر اس کام پر اٹھنے والے اخراجات کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی تفصیلات بھی متنازع ہیں۔ بارہا سامنے آنے والے دعووں کے مطابق اس قرآن کے 605 صفحات یعنی 114 سورتیں لکھنے کے لیے صدام حسین کا 24 لیٹر خون استعمال ہوا۔ امریکی جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں سینٹر فار کنٹمپرری اور عرب سٹڈیز کے ڈائریکٹر جوزف ساسون کہتے ہیں کہ اس قرآن کی تکمیل کے بعد اسے بڑی دھوم دھام کے ساتھ صدام حسین کو پیش کیا گیا۔ ساسون صدام حسین پر لکھی جانے والی ایک کتاب کے مصنف بھی ہیں۔ امریکہ میں کیلیفورنیا کے نیول گریجویٹ اسکول میں سیاسی حکمت عملی کے پروفیسر سیموئل ہیلفورڈ کا کہنا ہے کہ صدام کو اس پر فخر تھا۔ انہوں نے اپنے خون سے لکھے گئے قرآن پاک کے ساتھ بہت سی تصاویر بھی بنوائی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ اس دور میں اپنی ذات کو درپیش مسائل کا سامنا کر رہے تھے، اور انہیں ہر وقت یہ اندیشہ لاحق رہتا کہ یا تو ان کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا یا پھر کوئی انہیں جان سے مار ڈالے گا۔ اس لیے وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے تھے جس سے ان پر خطرات کے بادل چھٹ جائیں اور وہ دلی سکون حاصل کر سکیں۔ دوستو، بعض ماہرین کا خیال ہے کہ وہ ایسا اس لیے بھی کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ ستمبر 1996 کے حملے میں اپنے بیٹے عدی ستام کے بچ جانے پر خدا کے شکر گزار تھے، اور اپنے خون سے قرآن پاک لکھوا کر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتے تھے۔ اور ان کی نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آئندہ ان کے بیٹے ایسے حملوں سے محفوظ رہیں۔ مگر سوسان کے مطابق اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ سوسان کہتے ہیں کہ خون سے لکھا گیا قرآن پاک ایک مثال ہے کہ کیسے کوئی آمر اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ مذہبی کیوں نہ ہو۔ 1990 کی دہائی میں ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے پر صدام حسین کو احساس ہوا کہ ایرانی مذہبی سوچ پورے عراق میں پھیلتی جا رہی ہے، اور اگر اس سوچ کو روکنا ہے تو اس کے مقابلے میں کسی مذہبی سوچ کا عراق میں عام ہونا بہت ضروری تھا، ورنہ ایرانی مذہبی سوچ پورے عراق پر اپنے اثرات مرتب کر سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت صدام حسین نے عراقی عوام کے سامنے خود کو مذہبی ثابت کیا۔ ایک موقع پر انہوں نے اپنی جماعت کے بارے میں کھل کر کہا کہ باس پارٹی کے نوجوان بنیاد پرستی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ ساسون اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ واقعی زیادہ مذہبی ہو گئے تھے۔ انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے دکھاوا کرنا شروع کیا۔ انہوں نے مساجد تعمیر کروائیں اور ایک بڑی یونیورسٹی بھی تعمیر کی جسے وہ قرآن کی تعلیم کا بڑا ادارہ کہتے تھے۔ ان کی نظر میں یہ خیال بہت اچھا تھا کیونکہ وہ اس سے لوگوں کو اپنی جماعت کی حمایت کے لیے مائل کرنے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ ناظرین گرامی، مغربی ماہرین کے مطابق صدام حسین نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے خواتین سے متعلق اپنا رویہ تبدیل کیا۔ جب وہ 1968 میں سیاست میں آئے تو روایات پر ہنستے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ خواتین کے پاس بھی ووٹ کا حق ہو، مزدوروں کو حقوق ملے اور سب کے لیے تعلیم کے مواقع پیدا ہوں۔ لیکن جب صدام حسین نے اقتدار سنبھالا تو وہ کافی حد تک سیکولر ذہن کے مالک بن چکے تھے اور یورپین فکر اور طرز زندگی کو بہت پسند کرتے تھے۔ مگر سیاسی اور جغرافیائی حالات کی تبدیلی سے ان کے خیالات میں بھی بدلاو آ چکا تھا۔ ابتدا میں وہ معاشرے میں عورتوں کے کردار کے حقیقی محافظ تھے، لیکن 1990 میں
انہوں نے اپنا لہجہ تبدیل کر لیا اور کہنا شروع کیا کہ عورتوں کی جگہ گھر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی دو وجوہات تھی، مذہبی جنون اور بے روزگاری بڑھ رہی تھی، اور کویت کے ساتھ جنگ میں 7 لاکھ فوجی ہلاک ہو چکے تھے۔ خون سے لکھے ہوئے قرآن کریم کے نسخے کو صدام حسین نے بڑے اہتمام کے ساتھ بغداد کی جامع مسجد ام القریٰ میں رکھوایا۔ یہ مسجد بھی صدام حسین نے خود بنوائی تھی، جس کا شمار دنیا کی بڑی مساجد میں ہوتا ہے۔ اس مسجد میں الگ الگ صفات کو رکھا گیا۔ ماہرین کے مطابق صدام حسین کے خون میں کچھ دیگر کیمیکلز بھی ملائے گئے تاکہ خون کو سیاہی کی طرح استعمال کیا جا سکے۔ عراق میں امریکی قبضے کے بعد اس قرآن کو بھی حکومتی تحویل میں لے لیا گیا۔ اگرچہ قرآن کو اسی مسجد میں رہنے دیا گیا، مگر کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ صدام حسین کے خون سے لکھے گئے قرآن پاک کو دیکھ سکے۔ ایک مضبوط شیشے کے اندر قرآن کے صفحات کو رکھ دیا گیا، جسے لاک کر دیا گیا، اور اس کی 3 چابیاں ہیں جو مختلف مقامات پر رکھی گئی ہیں۔ کسی صحافی یا سیاح کو بھی اس قرآن کریم کی زیارت کی اجازت نہیں دی جاتی، اور اس سلسلے میں میڈیا میں بے چینی پائی جاتی ہے کہ آخر لوگوں کو خون سے لکھے ہوئے اس قرآن سے کیوں دور رکھا جاتا ہے۔ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کچھ ایسا غیر معمولی ضرور ہے جسے چھپایا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ صدام حسین کی کسی بھی یادگار کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ اس طرح عوام میں ان کی مقبولیت اور ہمدردی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خون حرام ہے، اور اگر کپڑوں پر خون لگ جائے تو کپڑے پاک نہیں رہتے، اور اس حالت میں نماز بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ اگر خون نجس ہے تو اس سے قرآن پاک کو لکھوانا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ علماء نے صدام حسین کے اس اقدام کو نامناسب قرار دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ خون ایک ناپاک چیز ہے۔ ناپاک چیز سے قرآن کا لکھنا کسی طرح سے جائز نہیں۔ وضو کے بغیر قرآن پاک کو چھونے تک کی اجازت نہیں ہے، اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے خون سے قرآن کو لکھوائے؟ اس لیے صدام حسین کے اس عمل کو علماء نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ مزید یہ کہ دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام اور اسلامی عہد میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی نے اپنے خون سے قرآن جیسی مقدس ترین کتاب کو لکھوایا ہو۔ صدام حسین کی جو بھی نیت ہو، اللہ اسے بہتر جانتا ہے، مگر ہم بطور مسلمان ایسے عمل کو درست قرار نہیں دے سکتے جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو عظیم کتاب قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمائی ہے، وہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لافانی معجزہ ہے، وہیں تمام انسانوں کے لیے مکمل دستور اور منشور بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو بیان کیا۔ اس لاریب کلام میں قوموں کے عروج اور فرمانبرداریوں کے انعام و اکرام کو، اور نافرمانوں کے انجام بد کو، جنت کی نعمتوں کو اور جہنم کی تکلیفوں کو، اور کامیابی کے راستوں کو اور ناکامی کے کاموں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ